ناظرین، بیٹیاں رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہوتی ہیں۔ بیٹی وہ نعمت ہے، جب حضرت بی بی فاطمہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے۔ تو ناظرین سنیے، صلاح الدین شیخ بیاولی صاحب کی زبانی بیٹیوں کے تعلق سے کچھ اشعار جو انہوں نے اپنے کلیکشن میں جمع کیے ہیں، صلاح الدین شیخ بیاولی صاحب۔ ناظرین ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ پروگرام سننے والے تمام بہنوں اور بھائیوں کو حالات یوٹیوب چینل اور روزنامہ اخبار حالات بھیونڈی کے مالک و مدیر عالی جناب ایم ابو بکر صاحب کی جانب سے، اور میں آپ کا دوست، آپ کا انکل، آپ کا دادا نانا صلاح الدین شیخ بیاولی یاولکر اناؤنسر کی جانب سے آداب، السلام علیکم، نمسکار، سادر پرنام۔ آج کا سلوگن ہے، آج کی خبر ہے یہ بیٹی کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں۔ آج کل کا جو وقت چل رہا ہے آپ بھی اس سے واقف ہے، ہم بھی، اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ اٹھتا نہیں کسی سے جواں بیٹیوں کا بوجھ، ہم تیر کی طرح تھے کما ہو کے رہ گئے۔ بیٹی کی رخصتی کا سما بھی عجیب ہے، آنکھیں ہیں اشک بار، خوشی بھی نصیب ہے۔ یہ ایک ایسی ہی شادی کے سلسلے میں اور ایم ابو بکر صاحب گئے ہوئے تھے، ہمارے ایک دوست کی بیٹی کی شادی تھی، تو وہاں ذہن میں یہ بات تازہ ہو گئی کہ ہم کو بیٹی کے اوپر کچھ سلوگن بنانا ہے، تو وہی کام ہم آج کر رہے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلے ایسا تھا اور آج کیا ہے اور آنے والا وقت کیسا ہوگا، وہی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے مجھ کو پیار نہ دینا، بیٹی کی پکار ماں باپ سے، چاہے مجھ کو پیار نہ دینا، چاہے تنک دلار نہ دینا، کر پاؤ تو اتنا کرنا، جنم سے پہلے مار نہ دینا۔ میں بیٹی ہوں، مجھ کو بھی ہے جینے کا ادھیکار، میاں مجھ کو جنم سے پہلے مت مار، بابل میرے جنم سے پہلے مت مار۔ آج سے کئی سو سال پہلے عربستان کا منظر تھا کہ وہاں بیٹیاں پیدا ہوتے ہی دفنا دیا کرتے تھے۔ عرب جاہل قوم تھی وہ زمانے کی، کہنا پڑتا ہے، اور کسی شاعر نے خوب کہا کہ پہلے بیٹیاں زندہ دفنا دی جاتی تھی، اب مہلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی، پیدا ہوتے ہی تجھے مار دیا جاتا تھا، اب یہ عالم ہے کہ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایک داغ ہے انسانیت کے چہرے پر، جو نرم پھولوں کو شولوں سے مار دیتے ہیں، وہ باپ ہو کے بھی لگتے ہیں ہم کو آدم خور، جو ماں کی کوکھ میں بیٹی کو مار دیتے ہیں۔ سوچ کو بدلو، ستارے بدل جائیں گے، نظر کو بدلو، نظارے بدل جائیں گے، کشتیوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں، دشاؤں کو بدلو، کنارے بدل جائیں گے۔ حضرت امام شافعی کا قول ہے کہ بات سچی ہے، بات بہت چھوٹی ہے لیکن ہے بہت غور طلب، کہ بیٹی، عورت بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پہ راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور باحیثیت بیوی پختہ ساتھ نبھانے والی جب وہ ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ عورت کسی بھی روپ میں ہو، اس کی تعظیم، اس کی تکریم اور اس کا اپنا احترام ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں امام شافعی نے بھی کہا ہے کہ اے عورت، میں تیری تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ تو کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے، اے عورت، میں اسی سبب تجھ سے محبت نہیں کرتا کہ تو انسانی راحت کا سب سے موزوں سرچشمہ ہے، بلکہ میں تیری تعظیم اور تکریم کرتا ہوں کہ انسانیت
تیرے ہی طفیل سے ہے۔ ہزار سخت مراحل ہو زندگی میں مگر مصیبتوں میں دکھاتی ہے روشنی عورت، اور کسی کے مال و متاع کی اسے نہیں حاجت، خلوص و پیار کی بھوکی ہے آج بھی عورت۔ ہندی کا پیراگراف ہے، اسی سلسلے میں کسی کوی نے کہا، اس کا اردو کا بھی ترجمہ ہم نے کیا ہے۔ ہندی: استری ایشور کا بھیجا ہوا گگنی پرسکار ہے، استری ایشور کا بھیجا ہوا گگنی پرسکار ہے، اس کا آدر کرو۔ استری اور گھر ضروری و آوشک ہے، کوئی بھی گھر استری کے آستتو کے بنا پورتی نہیں پا سکتا، اور کوئی بھی استری گھر کے بنا سمست نہیں کہلاتی۔ جس گھر میں استری ہو وہ گھر مانوتا سبھیتا کی پاٹھ شالہ ہے۔ استری پھولوں سے سجی ہوئی ایک ڈالی کے سامان ہے جس سے گھر کی سجاوٹ ہوتی ہے۔ یہ نرجنوں کو جیون کال دیتی ہے، اس کا پریم چندر کی اجول کرنوں کی طرح آکرشک ہوتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اسی پیراگراف کو اردو میں یوں کہا گیا ہے کہ عورت خدا کا بھیجا ہوا آسمانی تحفہ ہے، اس کی قدر کرو۔ گھر اور عورت لازم و ملزوم ہے، کوئی بھی گھر عورت کے وجود کے بغیر تکمیل نہیں پا سکتا، اور کوئی بھی عورت گھر کے بغیر مکمل نہیں کہلاتی۔ جس گھر میں عورت ہو وہ گھر تہذیب و انسانیت کی درس گاہ ہے۔ عورت پھولوں سے لدی ہوئی ایک شاخ کی مانند ہے جس سے گھر کی آرائش ہوتی ہے۔ یہ ویرانوں کو زندگی بخشتی ہے، اس کی محبت چاند کی روشن کرنوں کی طرح دلکش ہوتی ہے۔ عورت قدرت کا کرشمہ اور ایک شاہکار بھی، اس کی فطرت برق بھی ہے، پھول بھی، تلوار بھی۔ عورت وفا کی وہ خوشبو ہے جو سچے پیار کے قابل ہوتی ہے۔ خشک ہونٹوں پہ تازگی، چہرے پر مسکان، یہی ہے عورت کی پہچان۔ اور مختصر اگر شارٹ کٹ میں کہا جائے تو یوں کہ مختلف ہے شکل عورت ذات کی، مختلف میننگ وبھن، مختلف ہے شکل عورت ذات کی، گل بھی ہے، کانٹا بھی ہے، شبنم بھی ہے، اس کو چاہے جس نظر سے دیکھیے، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیگم بھی ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، خواتین و حضرات، دوستوں اور ساتھیوں، یہ آپ کے سامنے میں نے پیراگراف پیش کیا۔ اور سب سے پہلے بتا دوں کہ میں شاعر نہیں ہوں، میں کوی نہیں ہوں، میں ایک بڑی عمر کا چھوٹا اناؤنسر ہوں، اور آج کا یہ پروگرام جو میں نے پیش کیا، مختلف شاعروں کا کلام، کویوں کا کلیکشن میں نے جمع کر کے ایک پیراگراف بنایا آپ لوگوں کے لیے۔ اگر اچھا لگے تو یاد کیجئے گا، اور اگر کچھ غلطی ہو تو معاف کیجئے گا۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آج ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا، اگلا بھی پروگرام ہمارا جلدی آئے گا۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ حالات یوٹیوب چینل کے مالک و مدیر اور روزنامہ حالات اخبار کے مالک و مدیر جناب ایم ابو بکر صاحب کو، اور اپنے انکل، اپنے نانا، اپنے دادا اور اپنے دوست صلاح الدین شیخ اناؤنسر بیاولی یاولکر کو آپ آگیا دیں گے۔ میرا ٹیلی فون نمبر یاد کر لیجئے، اگر دل کہے تو 93 72 41 80 82 9372 418082۔ اب اس پروگرام کو آپ ہاتھوں ہاتھ آگے بڑھائیے، اسے فارورڈ کیجئے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یاد رکھے، حالات یوٹیوب چینل اور روزنامہ حالات بھیونڈی کا یہ اخبار جو عرصہ دراز سے برابر مسلسل نکل رہا ہے، اور پوری خبریں اپنے بھیونڈی شہر کی آپ کی پورے دنیا کے کونے کونے میں یہاں سے جا رہی ہے۔ آج کل زمانہ الیکٹرانک کا ہے، پہلے پرنٹ کا تھا، اب الیکٹرانک کا زمانہ، اس نے اتنی ترقی کر لیا ہے کہ اب ہم کسی کو روک نہیں سکتے۔ اس لیے آپ اس پروگرام کو آگے بڑھائیے، سب تک پہنچائیے۔ رہا گلشن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو پھر ملیں گے۔